تھوڑا سا اگر ہم آگے چلیں تو قرآن جب ملا ہے تو بار بار ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ملا کہ ہم نے اس کی عربی پڑھ لی، تھوڑا سا سمجھ لیا، ایک انٹلیکچوئل لیول پہ سمجھا یا تھوڑا بہت انڈرسٹینڈ کر لیا، نہیں، ہدایت کے لیے، ہدن، ہدایت، guidance, so that we follow the book. Now you tell me, is it easy living in this time to very staunchly follow Quran? یہاں بیٹھ کے ہم 10 فیصلے کر لیں، ہم اتنے ارادے کر لیں، ہم گلٹ میں بھی چلے جائیں، ہم سوچ بھی لیں ایسے کرنا ایسے کرنا، بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ایک نماز پڑھنی ہو آپ کو وہ اسٹرگل نظر آتی ہے. بازار چلے گئے 10 منٹ کے لیے، بس گئی آئی نماز وہاں پہ آ جاتی ہے، کہاں پڑھوں کیا کروں، وضو نہیں ہے. آپ نے دوپٹہ سر پہ رکھنا ہو وہ آپ کے لیے ایشو ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کریں. آپ نے اگر شادی پہ کسی پہ جانا ہے، یا اللہ کہاں بیٹھیں کیا کریں، کس کس چیز کو اوائڈ کریں، کس کس چیز کو دیکھیں. اچھا چلیں آپ اور چھوڑیں، جھوٹ، غیبت، برائیاں، اینی تھنگ یو وانٹ ٹو پریکٹس، اٹ از سو ڈیفیکلٹ. اللہ کے حکم ہے نا یہ سارے کہ اپنے ہر قسم کی چیز کو بہتر کرو. ایون ریلیشن شپس، اگر آپ اپنے امپروو کرنا چاہتے ہیں، آپ سے لوگ جیلس ہوتے ہیں، آپ کو لوگ تنگ کرتے ہیں، وہ بھی کتنا مشکل ہے کہ آپ نے بڑا پڑھا صلہ رحمی میں ہر ایک کیا رسپیکٹ کروں گی سب کچھ، اگلا آپ کو تنگی کرتا جا رہا ہے، آپ سے دشمنی کر رہا ہے، کیا کر لیں گے آپ، کس طرح سے آپ ڈیل کریں گے. پہلا سٹیپ تو یہی مشکل آ گیا کہ خود کیسے پریکٹس کریں. اچھا پھر دیکھیں ہمیں یہیں پہ نہیں روکا گیا، ہمیں کہا گیا ہے کہ اس میسج کو آگے بھی دینا ہے. ہم میں سے ہر شخص کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے. ہم سے پوچھا جائے گا ہاؤ مچ ڈیڈ یو پریکٹس اینڈ ہاؤ مچ یو پاسڈ آن ٹو ادرس. اچھا اپنے سے نہیں پریکٹس ہو رہا، دوسروں کو بتانا، اٹ از اگین سو ہارڈ. اگر آپ کی اپنے ہی گھر میں اپنی بہن، مدر، کوئی اور رشتے دار، کزن غیبت کر رہی ہے، کتنا مشکل لگتا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے غیبت ہو رہی ہے، کتنا مشکل لگتا ہے ہم کو بتانا کہ بھئی یہ غیبت ہے، پلیز غیبت نہ کریں. جب ہم بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہاؤ ڈو پیپل ریئیکٹ؟ ڈو دے ہگ اس کہ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، یو سو نائس، ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں. یعنی both these things are very difficult, but at the very same time both these things are opposite sides of the same coin. How? اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کانسیپٹ کو کہ آپ کہیں کہ میں تو بس خود کر لوں، مجھے کیا جو مرضی کچھ کرے. جیسے اگر ہم اصحاب سبت کی سٹوری یاد کریں، پیپل آف سبت، تو کیا تھا، 3 گروپ تھے نا اس میں. تو وہ 2 گروپس کو سزا اللہ تعالیٰ نے دی تھی. ایک کون سا تھا جو کہ غلط کام کر رہا تھا، اور ایک وہ تھا جو روکتا نہیں تھا، خود نہیں کر رہا تھا لیکن روکتا نہیں تھا، تو اس کو بھی سزا دی تھی. وائی؟ بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ بھی امپیریٹو ہے کہ وی ہیو ٹو کریٹ اے کلچر. یہ آپ صرف لوگوں کے لیے فائدے کے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے بھی کرتے ہیں. لیٹس سے اگر آپ کسی جگہ یہ ماحول بنا لیتے ہیں کہ سب لوگ نماز پڑھیں نماز کے ٹائم پہ، تو کیا ہوگا؟ اٹ از گوئنگ ٹو بینیفٹ ادر پیپل بٹ آلسو بینیفٹ یو. آپ کی بھی آسانی ہوگی کہ سارے نماز کے لیے اٹھے، آپ نے بھی نماز پڑھ لی، ان کو بھی فائدہ ہوا، آپ کو بھی فائدہ ہوا. تو دونوں کام کرنے ضروری ہیں. لیکن میں نے پہلے کہا تھا یہ دونوں کام بہت مشکل ہیں. اپنے لیے بھی پریکٹس کرنا بہت مشکل ہے اور لوگوں کے لیے بھی کرنا مشکل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دے دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سیلیبریٹ کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو پریکٹس کرو، خود بھی کرو، لوگوں کو بھی بتاؤ. دیٹ مینس وی نیڈ سم سارٹ آف اے پاور. ہمیں کوئی قوت چاہیے، ایسی ایمانی قوت چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی بہتر کر سکیں، لوگوں کی زندگی کو بھی فائدہ دے سکیں. اور وہ جو پاور ہے اس کا نام ہے تقوی. رمضان میں قرآن کا یہ ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے؟ جو آیت آتی ہے سورۃ البقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. Now let's try to look at the link. رمضان کیوں آیا؟ رمضان کیوں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ رمضان کا بونس کیوں ہے؟ اس میں قرآن ملا. ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ ہمیں رسپانسبلٹی مل گئی کہ خود بھی پریکٹس کرنا ہے اور لوگوں کو بھی کروانا ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ جاب. اب اس ڈیفیکلٹ جاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یو نیڈ دیٹ پاور. رمضان میں روزے رکھو. جب تم روزے رکھو گے تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تمہیں تقوی حاصل ہوگا. اب اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ رمضان میں ایک تو قرآن کی سیلیبریشن ہے، لیکن رمضان میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ جو حدیث کو یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنا صرف بھوکے پیاسے رہنا اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. ہر چیز میں ہم نے دیکھنا ہے ہمیں تقوی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، اپنا اکاؤنٹ ہمارا وہ فل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، پاور کتنی جمع ہو رہی ہے، اس کا ہمیں لالچ ہونا چاہیے. دیٹ ہیز ٹو بی آور ٹاپ پرائیورٹی
کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہائے ایمان تو اتنا نہیں بڑھا, تقویٰ تو اتنا نہیں آیا, پر چلو شکر ہے اللہ کا, روزے تو رکھ لیے, فرض تو پورا کر لیا. وہ فرض آپ نے پورا کیا بٹ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ بیونڈ دا 29th اور 30th رمضان. وہ ایسا پلٹا کھاتے ہیں لوگ, بالکل ہم وہ پرسنالٹی ہماری بدل جاتی ہے جیسے ہی عید والا دن آتا ہے. وائی؟ بیکاز آور فوکس ہیڈ بین جسٹ کیپنگ اے فاسٹ اینڈ گوئنگ فار تراوی اینڈ ادر ریچولس. اب تقویٰ کو بھی سمجھ لیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے. پہلے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ دس از اے کنڈیشن آف ہارٹ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا تو ہی پوائنٹڈ ٹورڈز ہز ہارٹ اینڈ ہی سیڈ التقویٰ ہا ہونا. آئی ہیو ٹو وری اباؤٹ مائی سیلف کہ میں نے اپنے تقوی پہ کتنا کام کیا. تقویٰ جو ہے ایک آپ کا ایسا تھاٹ پروسیس ہے جس میں یو فیل سو کلوز ٹو اللہ ایٹ اے ویری کانشیس لیول آلویز, کہ آپ کو یہ لگے کہ جیسے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. آپ کسی شاپ میں انٹر ہوئے اور ان کے وہ کیمرے لگے, کیمرے تو آج کل ہر جگہ لگے ہوئے, لیکن اگر ان کی اسکرین بھی سامنے آپ کے لگی ہوئی ہے, وٹ ڈو یو ڈو؟ ویسے کیجول کھڑے رہتے ہیں, ایک دم اسکرین نظر آئی کہ وہ کیمرہ ادھر ہے, اسکرین ہے اور میں اس میں نظر آ رہی ہوں. کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیجول؟ نو, وی آر کیئرفل وین وی آر ان فرنٹ آف کیمراز. تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ از یو آر آلویز کانشیس آف اللہ. تقویٰ کا لفظی ترجمہ ہے بچنا. تو پھر تقویٰ کیا ہو گیا؟ تقویٰ آپ کے اندر کیا پیدا کر رہا ہے؟ ایک تو الرٹ سسٹم پیدا کر رہا ہے. یور الارم سسٹم از ویری الرٹ. آپ اللہ کانشیس ہیں, یو آر آلویز الرٹ کہ ہی از واچنگ می. دیکھیں نا, نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہیں پہ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں نا جو ذرا تھوڑا دیندار لگے یا بزرگ ہو یا کچھ, تو ہم کیا کرتے ہیں بڑے ذرا سوبر بیٹھتے ہیں. جیسے ہی وہ بات ختم ہو پھر کیا کرتے ہیں. آج کل کے ینگسٹرز کیا کرتے ہیں, when they are with their parents they are talking nice simple language, the kind the parents like. when they are with their friends اتنے ڈرٹی ورڈز بولتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہی بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور وہ اتنے ٹیونڈ ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے ایک لفظ نہیں اس میں سے بولیں گے, لیکن اس میں ہر ایک لفظ کے بعد ان کے منہ سے گالی نکلتی ہے. دیٹ مینس واٹ؟ نو تقویٰ, ناٹ کانشیس. آپ دیکھیں ویلیوز دیکھ لیں لوگوں کی, جھوٹ کی. ایک سیٹ اپ میں جھوٹ نہیں بول رہے, ایک سیٹ اپ میں جھوٹ بول رہے ہیں. وائی؟ نو تقویٰ. بیکاز دے فیل کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ڈو ان روم ایز رومنز ڈو, جہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ایکٹ کرو. تقویٰ ٹیلز اس اٹس اے یونیورسل لا. It's a universal law. Wherever you are, whatever Allah likes and what He doesn't like, you are going to do everything according to that. If He has said this is haram, you won't do it in any situation. یہ نہیں ہے کہ امریکہ جا کے برگر کھا لیا, پھونک مار کے کلمہ پڑھ کے کہ یہ تو حلال ہے, کوئی بات نہیں, اب ہم یہاں ویکیشنز کے لیے 2 مہینے کیا فرق پڑتا ہے. اور یہاں آ کے آپ اتنے کانشیسلی ہر ایک کو بتا رہے ہیں حلال حرام یہ وہ سارا. یہ نہیں ہے. وہ یونیورسل لا آپ کا ہر جگہ اپلائی ہو رہا ہے. تقویٰ آپ کو یہ بتا رہا ہے. It is a big power. If you are so conscious of Allah, آپ کسی بھی environment میں نہ لوگوں سے ڈریں گے, نہ pressures لیں گے, آپ نے جو کام کرنا ویسے ہی کریں گے. تقویٰ میں پہلے تو conscious level آپ کا بڑھ جاتا ہے. دوسرا کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا جسے کہتے ہیں نا ارادہ بڑا پختہ ہو جاتا ہے, پکا ہو جاتا ہے. Because you are determined to do a certain thing. مثلاً آپ دیکھیں we know of people who have been at a very high posts in government جن میں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ رشوت کے بغیر گزارا نہیں, بٹ ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. They're very clear, conscious people. وہ نہیں لیتے رشوت, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, انہوں نے غلط ڈاکیومنٹ سائن نہیں کرنا. بے شک ان کو وہ اسپیشل ڈیوٹی آفیسر بنا دیں, جاب نہ دیں, ان کو جو مرضی اسکینڈل ان سے اٹیچ کر دیں, بٹ دے آر ڈیٹرمنڈ. ان کو کوئی پریشر جو ہے نا وہ اس غلط سفارش وہ نہیں لیں گے. اچھا, پھر تیسری چیز کیا ہوتی ہے, آپ کے اندر ڈسپلن پیدا کرتا ہے. یو آر ڈسپلنڈ اباؤٹ ایوری تھنگ. کلیئرٹی, ہر چیز کو آپ صحیح لے کے چلتے ہیں. یہ قوت ہماری فطرت میں موجود ہے اور ہم اس کو صرف پالش کر کے جو ہے پھر کرتے چلے جاتے ہیں. 4 چیزیں ہم نے پڑھ لی. قرآن کا ریلیشن شپ پڑھ لیا رمضان کے ساتھ. قرآن کی امپورٹنس ہم نے دیکھ لی کہ کیا ہے, اٹ از گائیڈنس فار اس. ہم نے جب پڑھا ہے تو اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے, پاس آن بھی کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں پاور چاہیے, وہ تقویٰ ہے. وہ ہمیں رمضان میں ملتی ہے. اب رمضان میں کس طرح سے ملتی ہے؟ بیکاز میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پاور تقویٰ کی کیا ہے, اٹ از ریلیٹڈ ٹو بلیف ان ان سین. اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے. یو کانٹ سی ہم. دیر آر سو مینی پیپل who are going towards atheism and they say I don't believe in God, I don't believe in organized religion, because you can't see.
آپ دیکھیں ہمیں بھی شیطان کئی دفعہ وہم ڈالتا ہے کوئی بات نہیں کر لو, شاید اللہ تعالیٰ اس پہ کچھ نہ کہے. قرآن کا حکم پڑا ہوتا ہے, کلیئرٹی ہوتی ہے, اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اور ہم کیونکہ انسین ہے نا, انسین کو کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو تقویٰ جو ہے وہ انسین کے بلیف کو آپ اسٹرانگ کرتے ہیں. دیٹ مینز واٹ؟ دیٹ مینز اب ہمیں تقویٰ رمضان میں ہی ملنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا رمضان میں اتنا جمع کر لو. اب اللہ تعالیٰ نے رمضان میں تقویٰ کو دینے کے لیے کیا کیا کیا, ہمارے لیے کیا کیا آسانیاں کر دی. شیطان کو بند کر دیا. He cannot whisper in our ears. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اگر شیطان بند ہے تو ہم غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں اتنا ٹرین کر گیا ہے. 1 مہینہ بند بھی رہا, وہ تو اس وقت چل ویکیشن کرے گا. تو لائک آپ کہتے ہیں نا میرا یہ 20 سالہ پرانا سرونٹ ہے, اس کو میرے گھر کا ہر کام پتا ہے, میں اگر 1 مہینے کے لیے کہیں جاؤں بھی ویکیشن پہ, یہ سارا گھر سنبھال لیتا ہے. ہم اس کی سلیوز ہیں, ہمارا نفس اس کا غلام ہے. وہ اگر بند بھی ہو گیا تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہو رہا. دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, قرآن ہمارے ہاتھوں میں دے دیا کہ قرآن پڑھو. اچھا خود پڑھو, اور کیا کرو, رات کو نماز میں پڑھو, اور کیا کرو, کھانا پینا چھوڑ دو, کچن بند, دنیا کی ضرورتیں کم. اس مہینے میں ٹیک ویکیشن فرام ایوری تھنگ, پٹ aside all the worldly matters. اللہ تعالیٰ از ناٹ آسکنگ دس فار دا ریسٹ آف دا منتھ. لیکن ہم نے کیا کیا ہے, ہم صبح سحری سے شروع کرتے ہیں, آج کیا بنانا ہے, آج کیا ریسیپی ہوگی, آج کیا ہوگا. چینلز آپ سوچیں, اب سحری پہ بھی وہ سحری بتا رہے ہیں بتانا, افطاری پہ افطاری, اور ہم اس کا ذکر کرنے کی بجائے کیا کر رہے ہیں, وہ چینلز دیکھ رہے ہیں لگاتار. ٹھیک ہے, تو لگاتار یہ کمپٹیشن اب شروع ہو چکا ہے کہ افطاری کتنی. اور بچے بھی کہتے ہیں اگر آپ نے 8 چیزیں رکھی ہوں, کہتے ہیں آج کچھ بھی نہیں ہے افطاری پہ, آج تو ہم نے کچھ سرو ہی نہیں کیا. ہم نے اتنے لیوش قسم کے کھانے وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا تھا, پٹ aside the worldly things, everything, and be with قرآن. اب آپ دیکھیں قرآن کیا ہے, اللہ کا کلام ہے. جتنا آپ زیادہ قرآن کو پڑھیں گے نا, اور آپ جب اپنی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, کھانا پینا, ان کو چھوڑ کے, آپ کو پتہ کھانا نہیں ہے پینا نہیں, آپ پڑھتے ہیں نا, آپ کا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ کا فوکس زیادہ ہوتا ہے, رات کو تراویح میں سن رہے ہیں, کسی ٹائم پہ دورہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں, ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, تو کیا ہوگا, اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہوگا. اللہ وہ تقویٰ بڑھا رہا ہے, وہ آپ کا تقویٰ بڑھا رہا ہے. دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے دے دے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بونس رکھا ہے. اگر ہمارا لیٹ سے ایمانی لیول اتنا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا کہہ دیا, عام دنوں میں جو نیکی ہے وہ 1 کے برابر 1 ہے, اب 70 ٹائمز ہے. اب ہم وہ جب کر رہے ہیں وہ بڑھ رہا ہے. جو عام دنوں میں اتنا سا بڑھنا تھا وہ اتنا بڑھ رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہمارے اندر تقویٰ آ جائے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آفٹر رمضان وی آر ایبل ٹو پریکٹس قرآن آور سیلز, اینڈ وی آر ایبل ٹو ہیلپ ادر پیپل پریکٹس اٹ. لیکن ہماری اس وقت ٹریجڈی کیا ہوئی ہے, تو ہم صرف ایک دوسرے کو بتاتے ہیں میں نے 3 قرآن ختم کیے, وہ تراویح میں وہ قاری ایسے پڑھ رہے تھے. کیا ہوا, انہوں نے ارلی سمر, مڈ سمر, فلاں سیزن, ہر ڈیزائنر نے اپنی وہ لانچز کرنی شروع کر دی. ہاں اچھا, وہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے وہ والی لانچ جو ہے وہ عید والے دن نہ پہنی تو میں تو بڑی آؤٹ ڈیٹڈ لگوں گی کہ میں نے وہ شروع میں لے لی تھی چیز. تو ہم وہ پھر ٹیلروں کے چکر اور بازاروں کے چکر, چاند رات کو تو پھر وہ شیطان آ گیا نا واپس, اس نے کہا کہ ویل ڈن, یو نو. جب فوکس تقویٰ نہیں رکھا, تقویٰ نہیں آئے گا. وائی؟ بیکاز ایوری ٹائم when you're reading Quran you have to think اللہ از دیئر. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے, یہ میرے لیے ہے, یہ مجھے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. اچھا میری فیملی میں اس کو کیسے اپلائی کروں گی, اچھا میری ایکسٹینڈیڈ فیملی میں کیسے جاؤں گی, اچھا فرینڈ سرکل میں یہ میسج کیسے دوں گی. اور اس کو آپ اس طرح بھی سمجھیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا, یہ ایسا مہینہ ہے جس نے لوگوں کی تاریخ جو ہے نا پوری ہسٹری کو بدلا ہے. کس طرح سے؟ پہلی ہسٹوریکل چینج تو یہ تھی کہ وہ بدو قوم, آپ سوچیں اس زمانے میں 2 سپر پاورز تھیں, بینزیٹائن تھی اور پرشین پاورز تھی. اگر آپ میپ پہ دیکھیں نا تو یہ درمیان میں ڈیزرٹ تھا عربیہ کا, عربین پیننسولا تھا. ایک طرف بینزیٹائن امپائر تھی, ایک طرف پرشین امپائر تھی. اور یہ دونوں امپائرز جو تھیں دے تھاٹ کہ یہاں پہ یہ بدو ہیں, اس ڈیزرٹ کو وہ کوئی گھاس نہیں ڈالتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس ایریے کو کیا ورتھ دے دی. اب آپ یہ سوچیں کہ قرآن آیا تو ہول سینیریو چینجڈ, وہاں پہ ہر چیز کی ویلیو بدل گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں بدر کی جو جنگ تھی وہ بھی رمضان میں ہوئی تھی. اس کو کیا کہتے ہیں, یوم الفرقان. فتح مکہ جو تھا
That also happened in Ramadan. اسٹیبلشمنٹ آف این اسلامک اسٹیٹ پورا جو ہے وہ وہاں پہ ہو گیا, دین مکمل اس وقت ہوا تھا. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے, ہم نے اس وقت جو ہے کس چیز کو اپنا مقصد بنانا ہے, کس چیز کو ہم نے ویلیو دینی ہے, کس چیز کے ہم نے پیچھے جانا ہے. اور اس کے لیے ہمیں جو بہت زیادہ ضروری چیز کرنی پڑے گی, ہمیں ایک مینٹل پریپریشن, یہ جو ٹائم ہے نا ہمارا, اس میں ایک تو مینٹل پریپریشن ہوگی. ہم اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں گے کہ میں نے اس رمضان میں ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ مجھے تقویٰ چاہیے. باقی سب کچھ وہی ہوگا, نماز ہوگی, تراویح ہوگی, آپ کی سحری, افطاری, آپ کی عبادات, آپ کا ذکر, بٹ فار ایوری تھنگ یو ول تھنک تقویٰ. تقویٰ کیا کہ اللہ کانشیس, میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. آئی ایم ناٹ کمپیٹنگ اینی ون ایلس, آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو آؤٹ ڈو, یا میں اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ سارے کر رہے ہیں, ماحول بنا ہوا ہے, چلو میں بھی قرآن پڑھ لیتی ہوں, اب کچھ اور تو کر نہیں سکتے. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ارادہ ابھی سے اپنے لیے دعائیں کریں. ایک ہے نا وہ دعا, اللہم آتی نفسی تقواہا, کہ اللہ تعالیٰ مجھے تقویٰ عطا فرما. ابھی سے ہمیں اپنے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مجھے تقویٰ چاہیے, کیونکہ تقویٰ بڑھ گیا, دیٹ از وہ انرجی وچ از گوئنگ ٹو لاسٹ اس دا ہول ایئر. جیسے تقویٰ کا لیول ذرا ڈاؤن ہونے لگے گا, اگلا رمضان آ جاتا ہے. اٹ گوز ان سائیکلز لائک دیٹ. پھر پکا فیصلہ کہ میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں, کون سے کام نہیں کرنے. دس منتھ, ٹھیک ہے, انشیور وہ جو کام پچھلے رمضان سے سوچ لیں کون کون سی ایسی چیزیں تھیں وچ ویسٹڈ مائی ٹائم. ہم اس وقت بول بھی رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ, مثلاً کپڑے پہلے سلوا لیں. سیریسلی کوئی فرق نہیں پڑتا, بچوں کی چیزیں, ایون اپنے نوکروں کو آپ نے کوئی زکوٰۃ دینی ہے, ان کو کپڑے دینے ہیں, ہر چیز کو پہلے سے سیٹ کر کے رکھ لیں. آپ نے اگر کسی کی افطاری کرنی ہے ابھی سے پلان کر لیں. اکثر ہم کیا کرتے ہیں, افطاریاں کب کرتے ہیں, آخری عشرے میں. ٹیل یور سیلف جتنا مرضی مجھ پہ پریشر ہوگا, میں آخری عشرے میں کسی کی افطاری میں نہیں کروں گی, میں ان کے گھر کوئی چیز بنا کے بھیج دوں گی. تو آخری عشرے میں تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایٹ آل بادر. واٹ وی کین ڈو رائٹ ناؤ از میک اے بڈی. ایک اپنا فرینڈ ایسا بنا لیں, کوئی بھی, اٹ کوڈ بی اینی ون, جو آپ کو نا آپ سارٹ آف آپس میں ڈسکس کر کے دوسرے کو بوسٹر دیں کہ اچھا تم یہ کرو. وہ اس کا آئیڈیا کہاں سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ایک آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے, لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک ساتھی دے دیا تھا. تو دیٹ مینس کہ ہم کو ایک ایسا اپنا ساتھی بنا لیں جو ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہو, اور ہم یا تو مل کے آئیں جائیں اس مہینے میں, یا اگر کہیں الگ بھی ہیں تو وی آر کانسٹنٹلی ان ٹچ اینڈ وی آر موٹیویٹنگ ایچ ادر کہ اچھا تم نے کتنا پڑھا, اچھا میں نے کیا, اچھا چلو یہ کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کو روکیں بھی. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کرتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارنے تک انہیں قرآن مجید سناتے. اور جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی. اس میں آتا ہے الریح المرسلہ, فاسٹ ونڈز کی طرح وہ جو تھا وہ ہو جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں, جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا, اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا. اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے, اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر, اور اے شر کے چاہنے والے رک جا. اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اس میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے بہت ہی امیزنگ کانسیپٹ لگتا ہے, کیونکہ اگر آپ میں سے کسی نے سائیکالوجی پڑھی ہو تو وہ ایک اس میں ٹرائیڈ دیتے ہیں, میسلوز ٹرائیڈ. کہتے ہیں پہلے انسان کی نا نیڈ فار, وہ ہوتے ہیں روٹی کپڑا مکان, وہ نیڈ ہے, بیسک نیڈز ہیں, پہلے وہ پوری کرتا ہے انسان. پھر اس کے بعد سیکیورٹی نیڈ آتی ہے. اچھا, اب سیکیورٹی نیڈ پوری ہو جائے تو پھر لو نیڈ آتی ہے. پھر لو نیڈ پوری ہو جائے تو پھر ایک ہائر لیول پہ انسان جا کے کوئی انٹلیکچوئل نیڈز اپنی پوری کرتا ہے. لیکن اسلام نے اس کانسیپٹ کو بالکل فیل کر دیا, کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں آپ کسی کو بھی کہتے ہیں نا, مثلا آپ کسی غریب کو جا کے کہتے ہیں قرآن پڑھو, تو آپ کو کئی دفعہ اپنے ہی ساتھی کہتے ہیں, ان بیچاروں کے پاس کھانا نہیں ہے, تم اپنے گھر میں بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہو نا, انجوائے کر رہی ہو نا, اس لیے ان کو یہ بتانا بہت آسان ہے تمہارے لیے, اللہ کے لیے کام کرو اور اللہ کے لیے کرو, کیونکہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے. ان بیچاروں کا پیٹ نہیں بھرا ہوا, اور تم ان کا پیٹ بھرنے کے بجائے ان کو یہ نیڈ دے رہی ہو. صحابہ کا کتنا پیٹ بھرا ہوا تھا,
ان کی کتنی بیسک نیسیسٹیز تھیں جو پوری ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. انفیکٹ انہوں نے اپنی بیسک نیسیسٹیز ساری چھوڑ دی تھی. ان کو ایسا ایمان شوٹ ملا تھا ایمان پہ کہ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے تھے. تو دس از آر کانسیپٹ جو ہمیں دنیا دیتی ہے نا کہ پہلے بیسک رائٹس آپ کی پوری ہوں دین یو آر ایبل ٹو پریکٹس ریلیجن. دس از ٹوٹلی رانگ. یہ رمضان بھی پروو کرتا ہے. رمضان ہمارے سامنے یہ پروو کرتا ہے کہ ہم اپنی ساری بیسک نیڈز کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. تو یہ اور بات ہے کہ اب ہم کلچرلی ایسے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ ہم کھانے پینے سے ہٹتے نہیں ہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ ساری نیڈز کو پیچھے رکھو. رائز ابو دیز نیڈز. کوئی پریشانی نہیں آپ کی ریزالو ہوگی اگر آپ کے پاس تقویٰ نہیں ہے, اللہ کانشیسنس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بچنے کا وہ نہیں ہے, آپ اللہ کی خاطر نہیں سوچ رہے ہیں کوئی کام, آپ اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں, اللہ کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی چیز کا, چاہے آپ کے پاس پیسہ ہے چاہے نہیں ہے, چاہے کوئی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے چاہے نہیں ہے.